بیسیکلی ڈسٹرکٹ گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ میں یوتھ پارلیمنٹ کا بھی پارٹ ہوں، اور جو ہماری یوتھ پارلیمنٹ کا بورڈ آف پیٹرن ہے میں اس کا ممبر ہوں. تو ہماری یہ ڈسکشن کوئی نئی نہیں ہے جو ایک الزام لگ رہا ہے، جو ایک یا پاکستان میں ہر وقت یہ لگا رہتا ہے، بلیم گیم چلتی رہتی ہے. لیکن یہ بہت پرانا پروگرام ہے اور یہ ہمارے دل کی خواہش تھی کہ اس پروگرام کو باضابطہ طور پہ پاکستان کے گلی گلی میں کوچے کوچے میں پہنچایا جائے. اور وہ کسی کوئی ملٹی نیشنل کسی بڑی آرگنائزیشن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بینگ ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا پاکستانی جس کو آپ نے کوئی ذمہ داری دی ہو، وہ چاہے روٹری میں بیٹھا ہو، چاہے وہ یوتھ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، کاٹی میں بیٹھا ہو، FPCCI میں ہو، KCCI میں ہو، جب اس کو ذمہ داری مل جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈیلیور کرے، ریٹرن کرے. وی آر بلیسڈ پیپل، ہمیں اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس کو جو ہے وہ ریٹرن کریں. لاسٹ ویک آئی واز ان چائنا. تو آپ اگر تمام یہاں جو یوتھ ہے ماشاءاللہ، وہ چائنا کی ترقی، آج آپ اس کی ترقی دیکھیں. آج ہم ابھی میں نے اپنے ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ اورلینڈو USA میں کی. تو بچے جو ہے وہ اورلینڈو میں میجک ورلڈ کے آس پاس جتنے بڑے بڑے گفٹ شاپ ہیں، جب وہاں جا کے کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتے تھے تو جناب ہر چیز پہ میڈ ان چائنا. آپ نیو یارک آ جائیں، بڑے بڑے اسٹوروں میں جائیں، ہر چیز پہ میڈ ان چائنا. تو یہ محنت ہے، اور میڈ ان پاکستان کا جو اصل جو مقصد ہے، اس کی جو اصل روح ہے، جو رضوان کا ایم ہے، جو پیشن ہے، وہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہم اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ آپ اس ملک کا اصل اثاثہ آپ لوگ ہیں. ہم اس وقت بے انتہا بڑی یوتھ پاور کے ساتھ دنیا میں ایک بہت بڑی پاور ہے، اور ہم 60% سے ابو اگر اس کیلکولیشن کو صحیح معنوں میں اپنی تمام بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر اس کو یوٹیلائز کریں. تو جیسے ابھی زبیر توفیل صاحب چلے گئے، میرے کلب کے ممبر ہیں، میرے ہی کلب روٹری کلب کراچی بے کے وہ ممبر ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ 170 بلین سے زیادہ IT کی ایکسپورٹ ہے انڈیا سے، اور ہماری 3 بلین ہے. تو ہم اگر اپنی یوتھ کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ آپ نے اس فیلڈ میں آگے آنا ہے، اور اس ایکسپورٹ کو اگر 3 بلین سے پہلی فیز میں اگر ہم یوتھ پارلیمنٹ کے بہاف پہ، روٹری کے بہاف پہ اس پہ دن رات کام کر کے اگلے 3 سال کا ایک ٹارگٹ کر لیں کہ اس کو 3 بلین سے ہم نے 10 بلین پہ لے کے جانا ہے، تو یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا. میڈ ان پاکستان کی اصل روح ہے. میڈ ان پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ ابھی میں آپ سے کہوں، ابھی میں بچوں کے ساتھ گروسری کر رہا تھا، ہر مہینے ہم جاتے ہیں، 2 مہینے بعد تو چیزیں لینا مشکل ہو گیا. بچے کہتے ہیں ہم نے یہ چیز لینی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں لینی؟ نہیں، ہم نے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے، ہم غزہ کے ساتھ کھڑے، ہم نے پروٹیسٹ کرنا، ہم نے یہ چیز نہیں لینی. تو بلیو کریں کہ جو چیز ہم آدھے گھنٹے میں کوئی گروسری کرتے تھے وہ ہمیں 2.5 گھنٹے لگ گئے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ پھر ہم لیں گے کیا. تو چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ ایک عام نظر سے دیکھتے ہیں. ان چیزوں کو وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، وہ بڑی ڈیپ چیزیں ہیں. اس کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کو کوالٹی پروڈکٹس لانے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کو اپنی کوالٹی کو اگر وہ کرنا ہے، اگر آپ نے میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے، تو اگر آپ نے کوئی شیمپو بنانا ہے تو وہ شیمپو رضوان والی بات پہ کل ایسا نہ ہو کہ ایک ہفتے میں آپ گنجے ہو جائیں اور آپ کے بال ہی سارے ہو جائیں. تو چیزوں کو آپ لوگوں نے پازیٹیو لینا ہے کہ آخر یہ میڈ ان پاکستان موومنٹ اصل میں ہے کیا، ہم چاہتے کیا ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کا عزت والا روزگار ہو، انڈسٹری لگے، آپ IT سیکٹر کو پروموٹ کریں، آپ اپنی مائکرو فائنینسنگ کر کے جو آپ کی اسمال انڈسٹریز ہیں ہماری یوتھ اس کے اوپر کام کریں. حکومتوں کا کام نہیں ہے نوکریاں دینا. میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ حکومتوں کا کام نہیں ہے نوکریاں دینا. یہ جو ہم انڈسٹریز میں لوگ بیٹھے ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ موٹیویشن دینی ہے کہ آپ اسمال انڈسٹریز سے آغاز کریں اپنے فیوچرز کا. یہ پوری دنیا میں کارپینٹر اگر آپ UK چلے جائیں، USA چلے جائیں تو وائٹ کالر جاب ہے، یہاں اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اپنی اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے مائکرو فائنینسنگ پہ جانا ہے، آپ نے IT سیکٹر کو مضبوط کرنا ہے.
آپ نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگا کے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی کیا پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کیا کوالٹی دے سکتے ہیں, تب جا کے آپ کسی کمپنی کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اس میں سال لگیں گے, اس میں کئی سال لگیں گے, لیکن اس میں آج سے محنت کی ضرورت ہے. میڈ ان پاکستان موومنٹ کا مطلب یہ کہ آج آپ شروع ہو جائیں, کم از کم اپنا سٹارٹ لے لیں صحیح معنوں میں کہ اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. اس ملک کے بچے, اس ملک کے لوگ بے انتہا محنتی ہیں. آپ ابھی بڑی مثالیں آئی پی کے چیئرمین صاحب نے دی, زبیر صاحب نے دی, میرے لیڈر, میرے مینٹور اقبال صاحب نے دی, بالکل صحیح ساری باتیں ہیں. ہم پی آئی اے جو ہے وہ ایمریٹس بنانے والی تھی, ایمریٹس بنائی کس نے؟ پی آئی اے نے بنائی تھی. آپ جیسے لوگ تھے جو جرمنی کو, یہی حکومت تھی جو جرمنی کو قرضے دیتے تھے, آج ان کی آئی ٹی سسٹم چلاتے تھے آپ لوگ. تو ہم کہیں کسی چیز میں پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہم فراز والی بات کہ ہم ریڈی میڈ چیزوں میں آ گئے. کھانا نہیں کھانا, برگر لے لو, فوڈ پانڈا کر لو, گھر میں کچھ نہیں بنانا, فوڈ پانڈا کر لو. نئی چیزوں سے نکلنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اس ملک کے لیے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو میڈ ان پاکستان کی موومنٹ کا آغاز نہیں ہو سکتا. لہٰذا میری سب سے ریکویسٹ ہے, بہت لمبی بات ہو سکتی ہے میڈ ان پاکستان پہ, لیکن چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی اصل روح کو سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلیں. بہت شکریہ, السلام علیکم.